زیادہ جو ہے کہ اب فوکس کیا جا رہا ہے جلال پور جٹا میں پی ایم ایل این کا یا 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جن سے پریس کانفرنسیں زبردستی کروا کر ان کو وہاں شامل کیا گیا اور پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کی بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی کمپین کے اندر جلسے جلوس ہوں گے ان میں لوگوں کی شرکت سے اندازہ ہوگا کتنا وہ ٹیپ کر پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف اور اے بی این ڈیجیٹل میں خوش آمدید اور آج دو بڑی اہم خبریں ہیں جن کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اپنی جو سیاسی انتخابی مہم ہے اس پہ زیادہ جو ہے کہ اب فوکس کیا جا رہا ہے۔ جلال پور جٹا میں پی ایم ایل این کا یوتھ کنونشن کا نام دیا گیا جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے خطاب کیا۔ تیمر گرہ لوور دین میں بلاول بھٹو زرداری گئے جہاں پر انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو ہے کہ جلسے سے خطاب کیا، اور اسی طرح باجوڑ کے اندر پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن تھا جہاں پر ان کی جو مقامی قیادت تھی وہ تھی، اور ان کے کیونکہ مرکزی تمام لیڈر آلموسٹ جو ہے جیلوں میں یا وہ روپوش ہیں، تو اس لیے کے پی کے اندر جتنے بھی ورکر کنونشن ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کارکن خود جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر دوسری جو ہوئی ہے وہ آئی پی پی جو پی ٹی آئی سے جن کو الگ کیا گیا، توڑا گیا، منحرف ہوئے، یا 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں جن سے پریس کانفرنسیں زبردستی کروا کر ان کو وہاں شامل کیا گیا، وہ جماعت اب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پنجاب کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کاف لیگ کے ساتھ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جو ہے کہ وہ ملاقات ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئی اور باب پارٹی بلوچستان کے اندر ہوئی۔ تو یہ جو پی ایم ایل این کو جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش لے کر آئے ہیں اور جن کا خیال تھا کہ 2/3 اکثریت سے ہم جیتیں گے، 2/3 سے وہ سادہ اکثریت، اور سادہ اکثریت سے اب وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اکثریت حاصل نہ کر سکے تو اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، کسی کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت نہیں بنائیں گے۔ تو یہ نوبت کیوں آئی؟ پہلی بات جو جلسوں کی ہے تو اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کی جو سیاسی سوچ فکر ہے، وہ جو اقتدار میں آنے کا طریقہ کار ہے اس کو بھی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس وقت ان نوجوانوں کو یا ان لوگوں کو فوکس کیا جائے جو اینٹی پی ایم ایل این سینٹیمنٹس رکھتے ہیں یا اس سوچ کے مخالف ہیں جی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہو کر اقتدار میں آئیں گے، عوام کے ووٹ کی بجائے جو ہے کہ کہیں دوسری جو غیر جمہوری قوتیں ہیں یا غیر سیاسی پارلیمانی جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر کے حکومت میں آئیں گے، چور دروازے سے حکومت میں آنے کے رویوں کی منافی جو ہے کہ وہ اپنا سٹینڈ بنا رہے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے ووٹرز کو اٹریکٹ کیا جا سکے۔ کس حد تک پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی لیکن اس وقت تک ابھی مومنٹم بن رہا ہے، کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ پی ایم ایل این کی ریلیز کے اندر پیپلز پارٹی کو تنقید نہیں کیا جا رہا، وہ ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی ہے، اور اس میں بھی خاص طور کے اوپر ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہی ہے، اس لیے وہ براہ راست پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ 141 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں پنجاب کے اندر، تو اس لیے سارا کا سارا جو سیاسی محاذ ہوگا وہ یہیں پر گرم ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر اب اتحاد کی نوبت کیوں پڑی؟ دوسرا ایک اہم سوال جو ہے وہ نوبت اس لیے کہ اب تک جتنی بھی جو اسیسمنٹس آ رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہیں، چاہے وہ غیر جانبدار عالمی یا مقامی اداروں کی ہیں، یا ایون جو ادارے ہوتے ہیں، ایون سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ اچھا الیکشن میں جا رہے ہیں تو کتنی نشستیں کس طرف جائیں گی۔ ان تمام تر تجزیوں کے مطابق ابھی بھی پنجاب اور کے پی کے اندر تحریک انصاف تمام تر جتنی بھی ابھی پچھلے 1 سال کے اندر پالیسیز کی گئی ہیں، جتنی بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جتنی گرفتاریاں کی گئی ہیں، مقدمات کیے گئے ہیں، ان کے نتیجے میں ووٹ جو کم نہیں ہوا، وہ تحریک انصاف کا ووٹ جو بڑا ہے، اور اس میں جو کے پی میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے آپ کو جتنے بھی وہاں پہ ورکر کنونشن جو ہیں وہ بڑے بڑے جلسوں کے اندر تبدیل ہو گئے اور کوئی لیڈرشپ نہیں تھی۔ یہ وہ جو الارمنگ سچویشن ہے جس نے سب کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے پی ایم ایل این کی چھتری کے نیچے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے گروپ تھے یہ سارے اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ان کی بقا اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی مناسب سائزیبل نمبر اگر لے کے کہیں حکومت بنانی ہے، الٹیمیٹلی الیکشن کے بعد شاید پھر پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ملا کر اگر کوئی ایسا نمبر بنتا ہو
تو اس لیے سارے اکٹھے ہوں گے کہ ووٹ اپنا جو ہے ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور پھر مل کے الیکشن لڑا جائے. لیکن اس کے باوجود ابھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا پنجاب کا تو اس کے بعد پنجاب کے اندر بھی پھر دیکھا جائے گا کہ مومنٹم کیا بن رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد جلسے جلوس اور ریلیز کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ابھی تو آپ دفعہ 144 یا کوئی بھی جواز کھاڑ کے کیا جا رہا ہے, لیکن 15 دسمبر کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو پھر پنجاب کے اندر بھی اگر یہی مومنٹم بنتا ہوا نظر آیا تو پھر بہت سے سیاسی مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پھر یہ جو اتحاد ابھی بن رہا ہے اس کے اندر جو ہے کہ یہ باقاعدہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انتخابی نشان کے تحت یہ الیکشن لڑنے کی تیاری کریں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور اپنے اپنے نشان پر لڑیں. اور کچھ پی ایم ایل این کے اندر بہت سے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب نے بھی اپنا ایک میڈیکل چیک اپ جو ہے کہ ان کا شیڈول ہے الیکشن سے پہلے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر حالات سازگار نہ ہوئے تو وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے لندن بھی جا سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد الیکشن میں وہ آتے ہیں یہ نہیں آتے, وہ پھر ڈاکٹر کی رائے کے مطابق ہوگا. تو اس وقت یہ سچویشن بن رہی ہے, تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی.